بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بادشاہ نے ایک طوطا پال رکھا تھا۔ طوطا بادشاہ کا بہت وفادار تھا اور انسانوں کی طرح باتیں کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ سفر پر روانہ ہوا۔ ملکہ نے بادشاہ کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وزیر کو کمرے میں بلایا اور کہا، میں بہت عرصے سے انتظار میں تھی کہ تم سے اپنے دل کی بات کہوں۔ میں تمہیں بہت پسند کرتی ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، مگر بادشاہ کو راستے سے ہٹانا تمہارا کام ہے۔ وزیر دل ہی دل میں بہت خوش ہوا اور کہا کہ میں بادشاہ کو راستے سے ہٹا دوں گا۔ بادشاہ کا طوطا یہ سب باتیں سن رہا تھا۔ جب بادشاہ واپس آیا تو طوطے نے سب کچھ بادشاہ کو بتا دیا۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ وہ سیدھا ملکہ کے پاس آیا اور کہا کہ سچ سچ بتاؤ، ورنہ میں تمہیں ابھی زندہ دفن کر دوں گا۔ ملکہ نے کہا کہ آپ کا طوطا جھوٹ بول رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ طوطا میرا محسن ہے، میں ہامون بادشاہ کی طرح احسان فراموش نہیں ہوں۔ ملکہ نے پوچھا، ہامون بادشاہ کون ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا، ہامون بادشاہ کو ایک جلد کی عجیب سی بیماری لگ گئی تھی۔ پوری سلطنت میں سے کوئی بھی اس کا علاج نہیں کر سکا۔ پھر ایک حکیم نے اپنے علم سے اس کا علاج کر دیا۔ بادشاہ کی جلد مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی۔ بادشاہ نے حکیم کو بہت سے لوازمات سے نوازا تو وزیر حکیم سے حسد کرنے لگا اور بادشاہ ہامون سے کہا کہ بے شک اس حکیم نے آپ کا علاج کیا ہے، مگر یہ وقتی طور پر عارضی علاج ہے، اور یہ حکیم ایک جاسوس ہے جو ہمارے ملک میں جاسوسی کرنے آیا ہے، اور جھوٹے ثبوت بھی دکھا دیے۔ بادشاہ نے فوراً حکیم کا سر قلم کرنے کا حکم دیا۔ حکیم نے کہا کہ اگر آپ نے مجھے مارنے کی ٹھان ہی لی ہے تو میری ایک آخری خواہش پوری کر دیں۔ بادشاہ نے کہا، کون سی خواہش؟ مجھے مارنے کے بعد میرے سر کو اپنے پاس رکھ لینا اور میری کتاب کا 120 صفحہ پڑھنا۔ حکیم کی آخری خواہش پوری کی گئی اور بادشاہ نے اس کا سر اپنے پاس رکھ لیا اور حکیم کی کتاب کا صفحہ 120 نکالا، مگر وہ صفحہ چپٹا ہوا تھا۔ ہامون بادشاہ نے اپنے لعاب دہن سے صفحہ کھولنے کی کوشش کی۔ صفحے پر لگی زہر نے بادشاہ کو تکلیف میں ڈال دیا اور وہ تڑپنے لگا تو سر سے آواز آئی کہ میں تمہارا محسن تھا اور ایک موذی بیماری سے تمہیں نجات دی، مگر تم نے مجھے ہی مار ڈالا، اب یہی تمہارا انجام ہے۔ ملکہ نے جب یہ کہانی سنی تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں یہ ثابت کروں گی کہ آپ کا طوطا جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ کہہ کر ملکہ نے ایک چال چلی۔ اس نے اپنی کنیز سے کہا کہ آج ساری رات تھوڑا تھوڑا پانی طوطے پر ڈالتی رہنا، اور دوسری کنیز سے کہا تم ساری رات طوطے کے نیچے بیٹھ کر چکی چلاتی رہنا۔ جب صبح ہوئی تو ملکہ نے کہا، بادشاہ سلامت، رات موسم کیسا تھا؟ بادشاہ نے کہا، موسم بالکل صاف تھا۔ ملکہ نے کہا، اب آپ اپنے طوطے سے پوچھیں کہ رات موسم کیسا تھا۔ بادشاہ نے طوطے سے پوچھا، میاں مٹھو، رات موسم کیسا تھا؟ طوطے نے کہا، کیا بتاؤں، ساری رات بارش ہوتی رہی اور بادل گرجتے رہے۔ ملکہ کی چال کامیاب رہی اور بادشاہ نے طوطے کو جھوٹا سمجھ کر مار دیا۔ کچھ عرصے بعد یہ بات ثابت ہو گئی کہ ملکہ اور وزیر کا چکر چل رہا ہے، اور بادشاہ نے ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ بادشاہ نے اپنے جوتے اتارے اور اپنے ہی سر پر مارتے ہوئے کہا، افسوس کہ مجھ میں اور ہامون بادشاہ میں کوئی فرق نہ رہا اور میں بھی احسان فراموش رہا۔ ایک انسان ہونے کے ناطے ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر کتنے احسان ہیں جن کو شمار کرنا ناممکن ہے۔ کیا ہم بھی احسان فراموش تو نہیں؟ کیا ہم نے جس طرح عبادت کرنی چاہیے تھی اس طرح عبادت کی ہے، یا پھر عبادت کو بوجھ سمجھا؟ ایک بار سوچئے گا ضرور۔ اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔